Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my channel Institute of Knowledge. بیسکلی اس چینل کا نام بھی اسی لیے یہ رکھا گیا کہ اس میں جتنے جو انفارمیشن جو نالج مجھے معلوم ہے میں دوسروں کو ڈیلیور کر سکوں. جیسے آپ لوگوں نے دیکھیں ویڈیوز کمپیوٹر کے لیکچرز کی، وہ چیزیں میں نے آپ تک جو نالج میرے پاس ہے میں کوشش کروں گی کہ میں دوسروں کو ڈیلیور کر سکوں. آج میں جو تھوڑی سی ایک انفارمیشن قرآن پاک کے حوالے سے، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. وہ ہے ہمارے پاس قرآن پاک تیسرا پارہ سورہ العمران جہاں سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس کی کچھ آیات پڑھی اور ان آیات کی تفسیر، ان کا مطلب میرے دل کو لگا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکوں. یہ آیات دیکھیں، میرے پاس یہ آیات ہیں. پہلی 6 آیات کے بارے میں آج ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ان آیات میں اتنی گہری باتیں ہیں کہ ہم لوگ اس کو سوچ ہی نہیں سکتے کہ اتنی اچھی، اتنی گہری باتیں ہمیں ہمارے قرآن پاک بتاتا ہے، اور ہم لوگ اس کو آج کے دور میں بالکل چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے قرآن پاک بالکل بند کر کے اس کو ان چیزوں کے لیے رکھا ہوا ہے. جب کوئی فوتگی وغیرہ ہو جاتی ہے تب ہم پڑھتے ہیں، یا جب ہم کوئی پریشان ہوتے ہیں تب پڑھتے ہیں. اس کے مطلب کو ہم نے کبھی سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کی. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز، اب تو اتنے ہمارے پاس ریسورسز ہیں کہ ہم لوگ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن پاک کے ایک لفظ کے پیچھے اتنی گہری باتیں ہیں کہ ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے. ہماری عقل ہی اتنی ہے کہ ہم لوگ آج کل کے دور میں ہم لوگ دوسری ایکٹیویٹیز میں اتنے انوالو ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ جو ہماری بیسک کتاب ہے ہم اسی کو بھول چکے ہیں. ٹھیک ہے، آج میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا ڈسکس کروں کہ یہ ہمارے پاس جو اس کی پہلی آیت ہے، دوسری آیت الف لام میم، تو چلیں یہاں پہ تو یہ وہ حروف ہیں جن کا معنی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ہماری تو اتنی عقل ہی نہیں ہے، ہمارا اتنا دماغ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو الف لام میم ہمارے پاس یہ جو حروف ہیں، الف کا مطلب کیا، لام کا کیا، میم کا کیا، کہ کچھ کہتے ہیں الف سے اللہ، لام کا میم سے محمد، اس کے ڈفرینٹ میننگز ہیں، ان کو ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے. دوسری جو آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اس میں اللہ کا تعارف ہے. اس کا مطلب اللہ سے حی القیوم کہہ کر مانگیں، مطلب جو زندہ ہیں ان سے مانگیں، مطلب اللہ سے مانگیں. ہم لوگ آج کل کے دور میں لوگ مردوں سے مانگتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، قبروں میں سجدہ کرتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں. جو کچھ نہیں دے سکتے ہم ان سے مانگتے ہیں. جبکہ ان سے مانگنا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر تمہیں نمک کی بھی ضرورت ہے، جوتے کی تسمے کی بھی ضرورت ہے، یہاں تک مطلب ان چیزوں کو بیان کرنے کا مطلب یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی اگر تمہیں ضرورت ہے تم اللہ سے مانگو. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے. اور اس کی فارم مانگنے کی جو صورت ہے وہ کیا ہے کہ ہم دعا مانگیں، ہم نماز پڑھیں، اور نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، ذکر الہی کریں. تو اس میں یہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے کوئی اللہ مگر وہی زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے. کہ ہماری عقیدے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم یہ والا کلمہ یہ جو دیا گیا ہے اس آیت میں لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ کلمہ بہت بھاری ہے. یہ تو حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ ہمیں دو جو کلمہ استغفار اور لا الہ ہے اس کا ورد بہت زیادہ کرنا چاہیے. یہ لا الہ پڑھیں، یہ پوری زندگی پر گہرے اثرات چھوڑتا ہے، زندگی میں انقلاب لے آتا ہے. یہ کلمے بہت بھاری ہیں، ہمیں ان کلموں کا بہت زیادہ ورد کرنا چاہیے، استغفار کا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے ایک دیکھا بھی ہے، یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ اس میں استغفر اللہ بھی آ رہا ہے، لا الہ بھی آ رہا ہے، اور حی القیوم بھی آ رہا ہے. یہ اس کلمے کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کلمے کو آپ جتنی دفعہ پڑھیں. ویسے بھی کہتے ہیں کہ استغفار تو بہت زیادہ دفعہ کرنا چاہیے، کہ استغفار 1000 بار اگر آپ ڈیلی پڑھتی ہیں تو اس سے آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں. آپ کی جتنے کوئی کام اگر رکا ہوا ہے وہ ہو جائے گا. جن کو اولاد نہیں ہے، جو بے اولاد ہیں، اللہ ان کو اولاد دیتا ہے. ہر مسئلے کا اس میں حل ہے کہ آپ اگر استغفار پڑھتے ہیں تو. پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک
کتاب جو ہم پہ قرآن پاک نازل کی گئی ہے اس کے حق کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کا یہ حق ہے، سچی کتاب ہے جس کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہدایت دینے والی ہے، کہ اس میں اس قرآن پاک کا حق کیا ہے کہ اس کو ہم پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، ٹھیک ہے۔ جو اب ہم لوگ اس کے حق کو بھول ہی چکے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں کیا لکھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہ جو پرانی جو کتابیں ہیں، پچھلی کتابیں جو تورات اور انجیل نازل کی گئی ہیں، انجیل میں جس میں حضرت عیسیٰ کے اقوال تھے جو زمین پہ اتاری گئی، جو جب ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات وغیرہ ہیں اس میں، ان سب کتابوں کی یہ ان کو ان کے بعد جو نازل کی ان کی تصدیق کرتی ہے۔ اور اس میں یہی بات آگے بھی لکھی ہوئی ہے کہ نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرقان مطلب قرآن پاک لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور جنہوں نے اس کا کفر کیا، مطلب ایک بھی آیت کا اگر ہم کفر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں سارے قرآن پاک کا کفر کیا، ہمیں سارے قرآن پاک کو ماننے سے انکار کیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ہوا ہے کہ بہت زیادہ عذاب ہے۔ اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں کتنی چیزوں کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ان آیات کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے چھوٹی سی ایک ایگزامپل، ہم لوگ کے قرآن پاک میں اس چیز کا حکم ہے پردہ کرنے کا، ہم لوگ اپنی مرضی کے مطابق پردہ کرتے ہیں، ہم لوگ اس آیت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال دیتے ہیں، پھر ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا سانس بند ہو جاتا ہے، ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں وہ مسئلہ ہے، اپنے مسائل کے اکارڈنگ ہم اس کو آیت کو پرسیو کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمیں دیا ہوا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کہ ہمیں اگر ہم لوگ اپنے دل میں اللہ کا مقام دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں، ہمارے دل میں اللہ کی کتاب کا کتنا مقام ہے، کہ اگر ہم لوگ اللہ کی کتاب کو جتنی اہمیت ہم دیتے ہیں، کہ ہم اسے روز پڑھتے ہیں، روز کھولتے ہیں، کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں، کتنی اس کو سمجھتے ہیں، کتنا اس پر عمل کرتے ہیں، کتنی ہم اس کتاب کو اہمیت دے رہے ہیں، اس چیز سے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ہم لوگ یہ کورس کی بکس کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ روز اسکول سے واپس آ کے اس کو مسٹ کھولنا ہے، ورنہ ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، ورنہ ہم پاس ہی نہیں ہو سکتے۔ ہم لوگ وہ بکس تو کھول لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ قرآن پاک کو روز کھولنا ضروری نہیں سمجھتے، کہ ایون یہ بھی کہا گیا قرآن پاک میں کہ اس کی چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھو، ایک رکوع پڑھ لو، اس کو کھول دو، اس کو دیکھو، اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ہم لوگ یہ کام کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ تو جتنی قدر آپ کتاب کی کریں گے اتنی ہی اللہ تعالیٰ آپ کی قدر کریں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ کتاب کی بھی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کی بھی قدر کریں، یہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کا حق ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اس کے یہ نہیں ملا ہمیں، ہم لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، نا شکری کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ پھر آج کل لوگ کروا رہے ہیں، سرجریاں کروا رہے ہیں، اپنی شکل کو چینج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح طور پہ بنائی ہے کہ وہی ہے جو صورت بناتا ہے تمہاری رحموں میں، مطلب ماں کے پیٹ میں، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ تو نہیں ہے کوئی حق مگر وہی، وہ نہیں ہے کوئی اللہ مگر وہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ آج کل میں اس میں 2 باتیں میں ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ لوگ سرجری کرا کے اپنی مرضی کی شکل چینج کرتے ہیں، کوئی ہونٹ کو چینج کرا ہے، کوئی ناک کو چینج کرواتا ہے، کوئی چہرے کی شیپ چینج کروا لیتا ہے۔ تو یہ بھی میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہوئی ہے ہمیں اسی پہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر ایک چیز نہ بنی ہوتی، ہمارا ناک نہ ہوتا، آنکھیں نہ ہوتی، کان نہ ہوتے، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ اس کے بعد ہم لوگوں کی باتیں کرتے ہیں کہ اچھا اس کی تو ناک ہی ایسی ہے، اس کی تو آنکھیں اس طرح کی ہیں، اس کی تو شکل اس طرح کی، اس کا رنگ اس طرح کا ہے، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں سے نقص نکالیں، اعتراض کریں۔ دوسروں پر ہم اگر اعتراض کرتے ہیں اس کے چہرے پہ، اس کی فزیک پہ، کسی بھی چیز پہ، اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں سے ہم اس میں ایررز فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں، ہم لوگ اس میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیچ میں غلطی کر دی، اعوذ باللہ، تو استغفر اللہ، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ جو زبانیں اعتراض کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں ہے۔ ہمیں ایک ذرا برابر بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی شکل خود بنا سکیں، پھر ہمیں اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں سے کوئی نقص نکال سکیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے، دیکھیں یہ 6 آیات تھیں، ان میں کتنی باتیں ڈسکس کی گئی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے جو حی القیوم ہے،
صرف اللہ سے مانگیں. اس نے کتاب ہم پہ نازل کی ہے، وہ سچی کتاب ہے جو باقی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کہ اگر کسی کو ہدایت نہیں ہے، ہدایت چاہتا ہے تو وہ اس کتاب سے رجوع کرے. اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور جس نے کسی بھی بات کا انکار کیا، اس نے پورے قرآن پاک کا انکار کیا، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہترین، بہت زبردست ہے، اور وہی انتقام لینے والا ہے. پھر اس کے بعد کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دل کی باتیں جانتا ہے، جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں، اس کی عبادت کریں جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. پھر ہم اس کی صورت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، جس طرح وہ چاہتا ہے اس نے بنائی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ بہتر سے بہترین ہوتا ہے ہمارے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ سب سے میری آخر میں گزارش ہے کہ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور دوسروں کو سکھائیں.